رمضان اور قرآن، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں ہیں کہ لازم ملزوم ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، روزے اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، اور ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور رمضان کا تعارف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کروایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا؟ اور علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی، ساری، تورات، زبور، انجیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، سیدنا آدم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے صحیفے، ساری کتابیں رمضان میں نازل ہوئی۔ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ دیا ہے کہ دور فرماتے تھے۔ دور اس کو کہتے ہیں کہ دو آدمی بیٹھ کر ایک سنائے پھر دوسرا وہی اس کو سنائے، اس کو دور، اور دور کو مستحب قرار دیا کہ دور کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں ہر سال جبریل کے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتا تھا، لیکن آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا، یعنی 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ اس کے علاوہ کتنی تلاوت کرتے تو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنی زیادہ تلاوت کرتے۔ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ رمضان مبارک میں بہت قرآن کے تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علماء دیوبند، بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے ابو داود، اس کی شرح لکھی ہے بذل المجہود عربی زبان میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بوڑھے اور ضعیف ہونے کے باوجود مغرب کے بعد 1.25 پارہ اوابین میں تلاوت فرماتے ہیں، اور عشاء کی تراویح 2 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، 2.5 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور پھر 3 گھنٹے آرام کرتے، اور پھر تہجد میں اٹھ جاتے، اور سحری تک صرف آدھا گھنٹہ پہلے سحری کھاتے، جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا اس تک پھر نماز میں مشغول رہتے، پھر نماز فجر کے بعد نماز فجر تک پھر ذکر و اذکار میں مراقبے میں مشغول رہتے، نماز فجر کے بعد پھر ذکر و اذکار میں مشغول، اشراق تک تلاوت فرماتے، اشراق کے بعد صرف 1 گھنٹہ آرام، یہ رات کو 3 گھنٹے آرام کیا، اور اشراق کے بعد صرف 1 گھنٹہ آرام، پھر تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جس زمانے میں حدیث کی کتاب تصنیف فرماتے بذل المجہود، تو اس کی تصنیف میں مشغول ہوتے یا دیگر کچھ دینی امور۔ اسی طرح ظہر، پھر عصر، اور پھر مغرب، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، یا متعلقین کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھتے تو اس کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی تراویح پڑھنے کے بعد فجر تک مختلف حفاظ کرام جو حضرت کے مریدین اور متعلقین تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ میرا قرآن سننے کو جی چاہتا ہے، تو جس کو سہولت ہو مجھے قرآن سنایا کرے۔ تو رات بھر کئی حفاظ کرام حضرت کو آتے اور 1-1 2-2 پارے سناتے جاتے، یعنی امام بدلتا مقتدی ایک ہی رہتا، یعنی عشاء سے لے کر فجر کی نماز ہو جاتی، سحری کھانے کا صرف معمولی سا وقفہ ہوتا تھا، پوری رات قرآن سننے میں گزارتے تھے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو مالٹا کی جیل میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے، اور رونے لگے کہ
کہ افسوس اس سال ہم جیل میں ہیں اور قرآن نہیں سنا جا سکے گا۔ شاگرد بھی ایسے عظیم تھے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنے استاد کی خدمت کے لیے جیل گئے تھے۔ ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں بھی جیل میں رہوں گا، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ وہی حسین احمد مدنی ہیں جو سردی کی راتوں میں پوری رات لوٹا اپنے پیٹ پر، پانی کا لوٹا اپنے پیٹ پر الٹا رکھتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے کچھ پانی گرم ہو جائے، اور صبح اپنے استاد کو گرم پانی پیش کرتے تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے۔ استاد نے پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو، یہ کہاں سے پانی گرم لاتے ہو؟ تو پھر ایک دن جب مجبور ہوئے تو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اور شاگرد کو اللہ نے وہ مقام دیا جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے۔ 17 سال مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بخاری پڑھانے کا اعزاز مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے۔ استاد نے تمنا کا اظہار کیا کہ کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے۔ شاگرد نے کہا کہ فکر نہ کریں، قرآن میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ رمضان کے آخری دن صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے رہے۔ ایک پارہ یاد کیا اور رات کو استاد سے کہا کہ آپ پیچھے کھڑے ہو، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، اور قرآن سنایا۔ رمضان مبارک ختم ہو گیا، ادھر سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا قرآن بھی یاد ہو گیا۔ یہ تھے اللہ علیہ، قرآن سے شغف تھا، رغبت تھی، رحمت۔ رشاد الرحیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا کہ پورا رمضان سوائے قرآن کی تلاوت کے اور کام نہیں کرتے تھے، یعنی اور جو عام معمولات تھے سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اور دن رات قرآن۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قرآن دن میں ختم فرماتے، ایک قرآن رات کو ختم فرماتے، اور ایک قرآن تراویح میں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی قصے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں بھی قرآن محبت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر شخص عزم کرے کہ میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں گا، جتنا بھی وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، خاص طور پر تراویح تو خوب اہتمام سے ہو، نہ جانے زندگی میں پھر ملے یا نہ ملے، اور صحیح طریقے سے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔